90s کے دہائی میں دنیا میں ایک ایسا موبائل فون آیا جس نے ہر ہاتھ میں جگہ بنا لی، اور وہ تھا نوکیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت کسی نے اسے صرف ایک فون نہیں سمجھا تھا، بلکہ لوگ اسے انتہا سمجھنے لگے تھے، یعنی ایسا برانڈ جس کے بعد شاید کچھ اور آئے ہی نہ۔ اور یہی وہ پہلی خاموش خطرناک سوچ تھی جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دیا، کیونکہ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ یہ آخری بہترین چیز ہے تو وہ آگے دیکھنا بند کر دیتا ہے۔ اور نوکیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا۔ اس وقت نوکیا دنیا کے سب سے بڑی موبائل کمپنی تھی، مگر اندر ایک سوال آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا تھا جسے لوگ اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر تبدیلی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ پھر 2007 آیا، اور ایک ایسا لمحہ جس نے پوری انڈسٹری کو خاموش کر دیا۔ جب سٹیو جابز نے آئی فون دکھایا اور باہر سے دیکھنے والوں کے لیے یہ صرف ایک نیا فون تھا، لیکن جو لوگ سمجھ رہے تھے ان کے لیے یہ موبائل کی ڈیفینیشن کا خاتمہ تھا۔ لیکن نوکیا کے اندر اس پر ریئیکشن وہ نہیں تھا جو بعد میں ہسٹری نے بتایا، کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک ایکسپینسو ایکسپیریمنٹ ہے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک چھوٹا سا جملہ مستقبل بدل سکتا تھا، مگر وہ جملہ وقت پر نہیں بولا گیا۔ یہاں ایک اور چیز کوائٹلی کام کر رہی تھی، اور وہ تھا مائنڈ کا ایک ڈینجرس پیٹرن جس میں انسان وہی دیکھتا ہے جو وہ پہلے سے ماننا چاہتا ہے۔ اور نوکیا بھی اسی ٹریپ میں آ چکا تھا کہ ہم آلریڈی لیڈر ہیں، ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران دنیا بدلنا شروع ہو گئی تھی، اور گوگل نے اینڈرائڈ کو اوپن کر کے ایک ایسا سسٹم بنا دیا جس میں ہر کمپنی اسمارٹ فون بنا سکتی تھی۔ اور یہ وہ مومنٹ تھا جہاں مقابلہ صرف ہارڈ ویئر کا نہیں رہا، بلکہ سافٹ ویئر اور ایکو سسٹم کا بن گیا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بڑی ہونے لگی، کیونکہ نوکیا ابھی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اصل طاقت مضبوط فون میں ہے، جبکہ مارکیٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اصل طاقت اب ایپس اور ایکسپیرینس میں ہے۔ اور یہ گیپ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، مگر اندر سے نوکیا کو یہ گیپ اتنا بڑا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ سیمسنگ اور دوسرے برانڈز نے اینڈرائڈ کے ساتھ تیزی سے جگہ بنا لی، اور صارفین آہستہ آہستہ وہاں جانے لگے جہاں انہیں زیادہ چوائس، زیادہ سپیڈ اور زیادہ فلیکسیبلٹی مل رہی تھی۔ اور نوکیا پہلی بار صرف لیڈر نہیں رہا تھا، بلکہ کمپیئر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور جب کوئی کمپنی کمپیئر ہونے لگے تو اصل میں اپنی پوزیشن کھونا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ لیڈر کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی کویسچن نہیں کرتا، لیکن کمپیئر ہونے والا ہر روز کویسچن ہوتا ہے۔ اور یہی پریشر آہستہ آہستہ نوکیا پر بڑھنے لگا۔ آخرکار وقت آیا جب نوکیا کو اپنی ریالٹی ایکسیپٹ کرنی پڑی، اور وہ مائکروسافٹ کے ساتھ ڈیل کی طرف گیا۔ لیکن تب تک دنیا آگے جا چکی تھی، اور جو کمپنی کبھی ڈیفائن کرتی تھی کہ موبائل کیا ہے، وہ خود ڈیفینیشن سے باہر ہو چکی تھی۔